ایک بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ سائنسی تحقیقات، ظاہر ہے کہ سائنس کا موضوع کیا ہے، وہ اس مادی دنیا کا تجزیہ کرتی ہے، اور اس میں جو قوانین کار فرما ہیں ان کی روشنی میں حاضر کے لیے بھی بڑی ایجادات کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات ماضی کے بھی بہت سے اوراق پلٹنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو سائنس نے جو حقائق دریافت کیے ہیں، یعنی جو فیکٹس بن چکے ہیں، حقائق دریافت کیے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ وہ حقائق ہیں، اور ان حقائق کی فہرست بندی بھی بڑی حد تک ہو گئی ہے۔ فاسلز کے جو ریکارڈ ہیں وہ بھی بڑی حد تک اب مرتب ہو گئے ہیں۔ کوئی بھی نئی چیز کسی وقت دریافت ہوتی ہے تو ان ریکارڈ میں ایک اضافہ بن جاتی ہے۔ ایک چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان حقائق کو ایک ایکسپلینیشن دی جائے۔ تو حقائق کی ایکسپلینیشن کبھی حقیقت نہیں ہوتی، وہ ایک نظریہ ہوتی ہے، تھیری ہوتی ہے۔ بعض اوقات وقت اسے حقیقت بنا دیتا ہے، اور بعض اوقات وہ تھیری ہی رہتی ہے۔ تو ایولیوشن ایک نظریے کے لحاظ سے تھیری ہے، نظریہ ہے، اور کچھ حقائق ہیں جن کو ایکسپلین کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص ان حقائق کی کوئی دوسری ایکسپلینیشن دے دے تو وہ بھی اتنی ہی قابل غور ہونی چاہیے جتنی ایک ایولیوشن کے قائلین کی ایکسپلینیشن قابل غور بن رہی ہے۔ تو میں کئی جگہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ لوگوں کی عام غلط فہمی یہ ہے کہ ایک طرف نظریہ ارتقاء یا ایولیوشن کی تھیری ہے، اور دوسری جانب مذہبی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن 4 فرشتوں کو بھیجا کہ وہ 4 بر اعظموں کی 4 ہی تھے جب لوگ یہ بات کر رہے تھے، اس کی مٹی اٹھائیں اور اٹھا کر لا کر ان کا ایک پتلا جیسے بچے بناتے ہیں اس طرح بنائیں، اور بنا کر اس میں انہوں نے روح پھونک دی اور اس کے بعد وہ انسان بن گیا۔ تو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ایک طرف یہ تخلیق کا نظریہ کہا جاتا ہے، یہ ہے، اور دوسری جانب ایولیوشن کا نظریہ ہے یا ارتقاء کا نظریہ ایسا نہیں۔ یعنی جو حقائق اس دنیا میں موجود ہیں ان کی ایکسپلینیشن کے لیے ایک طرف ارتقاء کا نظریہ ہے، دوسری جانب قرآن کا بیان ہے، اور قرآن مجید کا میں بیان جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس سے پھر آپ تطابق کر لیجئے گا کہ جو نتیجے نکالے جا رہے ہیں اس سے وہ کتنے صحیح نتیجے ہیں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ بدا خلق الانسان من طین، ہم نے سمندروں کے کنارے کی چپچپاتی مٹی کے اندر، طین لازب دوسری جگہ اس کو کہا ہے، مٹی کے اندر وہ پروسیس شروع کیا جو اس وقت ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ اس زمین کی چیزیں کھاتے ہیں، ان کے اندر سے کیلشیم، کاربن، ہائیڈروجن، فلاں اور فلاں، ان سب کا افشردہ تیار ہوتا ہے، اور پھر آپ کے اندر ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے اس افشردہ کے اندر سے جس طرح خون کشید کر لیتی ہے، بالکل اسی طریقے سے ایک قطرہ آب اور ایک بیضہ کشید کر لیتی ہے، اور ان کے ملاپ سے پھر 9-10 مہینے کے اندر انسان کے بننے کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ اب 9 مہینے کے اندر کم و بیش مکمل ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ بالکل اسی عمل کو ہم نے مٹی کے اندر، کیچڑ کے اندر، اسی زمین پر شروع کیا۔ بدا خلق الانسان، بنانے دیا، شروع کیا اس عمل کو، بدا خلق الانسان من طین۔ دوسرے مقامات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو عمل ہے اس کے نتیجے میں جس طرح آپ اللہ تعالیٰ نے اسی تخلیقی عمل کو، آپ نے دیکھا سائنسدانوں نے کیا کیا، ایک زمانے میں کمپیوٹر اس کمرے سے بھی بڑی جگہ پر ہوتا تھا، تو پہلے چیز اس طرح وجود میں آتی ہے، پھر کانڈنس ہونا شروع ہوتی ہے، اب وہ گھڑی کی سوئی میں آ گیا ہے۔ تو یہی عمل کم و بیش یہاں بھی ہوا ہے، بہت بڑے پیمانے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو تخلیقی عمل کیا ہے اسی کو کانڈنس کر دیا 2 شکلوں میں۔ اب آپ دیکھتے ہیں، ایک صورت وہ ہے کہ جس میں بچہ ماں کے پیٹ سے وجود پذیر ہوتا ہے، اور اس میں اسی دنیا کے اجزاء لے کر ہمارے اندر ڈالے جاتے ہیں، جیسے ہم کسی فیکٹری میں ڈالتے ہیں اور پروسیس ہوتے ہیں، اور اس کے اندر سے وہ چیز وجود میں آتی ہے جو خردبینی ایک ذرہ ہوتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے 9 مہینے میں وہ جیتا جاگتا بچہ بن جاتا ہے۔ ایک دوسرا پروسیس بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، اس میں یہ عمل ایسے جانوروں میں ہوتا ہے جہاں وہ ایگ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پھر وہ ایگ باہر آ جاتا ہے، اور پھر اس کو ایک پروسیس سے گزارا جاتا ہے تو وہ پھٹتا ہے، اور اس کے اندر سے بچے نمودار ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے کبھی مرغیوں کے چوزے نکلتے دیکھے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ تو یہ جو دوسرا طریقہ ہے، بین ہی یہ زمین کے پیٹ میں قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اختیار کیا گیا۔
چنانچہ وہ بیان کرتا ہے کہ چپچپاتی مٹی میں یہ عمل شروع ہوا، اس کے بعد اس میں کتنا عرصہ لگا، یعنی اب اگر 9 مہینے لگتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہزاروں سال لگے ہوں، سینکڑوں سال لگے ہوں، یا کئی سال لگے ہوں. تو اس کے نتیجے میں وہ ایگ کی شکل اختیار کر گئی، کل سلسال کل فخار، بالکل جسے انڈے کا اوپر کا قشر ہوتا ہے اس طرح وہ سوکھ گئی، اور پھر اس کے بعد انسان کے نمودار ہونے کا عمل شروع ہوا. لیکن یہ انسان نہیں تھا، یہ اس کا حیوانی وجود تھا. انسان کے اس حیوانی وجود میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دوسرے مرحلے میں ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے اس کی پیدائش کی کچھ نسلیں ہوئی ہوں. دوسرے مرحلے میں ہم نے اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دی، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، کہ وہ اپنی نسل کو اس قطرہ آب سے، اس پانی کے قطرے سے خود پیدا کرے. یہ دوسرا مرحلہ ہے. ابھی بھی وہ انسان نہیں بنا، وہ ایک حیوانی وجود ہے. اس حیوانی وجود کے بارے میں کہتے ہیں ثم سواہ، پھر ایک لمبے عرصے تک ہم نے اس کو بنانے، سنوارنے اور پرفیکٹ کرنے کا کام کیا، تسویہ کیا اس کا. جب وہ ان سارے مراحل سے گزر گیا تو پھر ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے وہ سینکڑوں ہوں، ہو سکتا ہے ہزاروں ہوں، ان کے اندر سے 2 کا انتخاب کر کے فنفخنا فیہ من روحی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اپنی پھونک پھونکی اور وہ انسانیت اس کو دی، جس کے نتیجے میں وہ سوچنے سمجھنے والا ایک فلسفی اور حکیم بن کے کھڑا ہو گیا. یہ پروسیس ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے. یعنی اس میں بھی مختلف مراحل گزرے ہیں. اس میں بھی انسان کے حیوانی وجود کا ایک مرحلہ بھی آیا ہے. اس میں حیوانی وجود کا مرحلہ پھر 2 مرحلوں سے گزرا ہے. اس کے بعد جا کے انسانی شخصیت انسان کو دی گئی ہے. لیکن قرآن کے بیان سے یہ بالکل واضح ہے کہ یہ عمل پہلے دن سے انسان ہی پر ہوا ہے. حیوانی وجود بھی انسانی کا تھا. یہ نہیں ہے کہ وہ کسی ایک جرثومے سے ترقی کرتے کرتے چمپینزی تک پہنچا اور پھر انسان میں ڈل گیا. یہ فرق ہے دونوں نظریوں میں. اب دونوں کو آپ تول کے دیکھ لیجئے کون سا نظریہ علم عقل کی میزان پر پورا اترتا ہے. اس وقت جب تو فیکٹ سامنے آئے ہیں اس میں سے ایک ایک چیز اس نظریے کے بالکل مطابق ہے، کوئی اس کے خلاف نہیں ہے. اور ارتقاء کی ایکسپلینیشن کے مقابلے میں قرآن مجید کی یہ بیان زیادہ سائنٹیفک، زیادہ مبنی بر حقیقت اور زیادہ قرینے قیاس. اس کا مطلب تو پھر یہ کہ ایوولوشن تو ہوئی ہے لیکن اس کی نوعیت بالکل مختلف ہے. جی ہاں بالکل ایسے ہی. یہ قرآن مجید کا بیان ہے اور اس بیان کی روشنی میں دیکھیے کہ یہ کون دے رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیے کہ وہ خدا کا پیغمبر ہے. عرب کے صحرا کا ایک بدو ہے جو یہ بیان دے رہا ہے. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ توہمات کی دنیا میں، کہانیوں کی دنیا میں وہ انسان کی تخلیق کو کیسے بیان کر رہا تھا. علی بھائی، کیا اسلام میں نظریہ ارتقاء کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ جیسا کہ آپ کے استاد ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کا بھی ایسا ہی نظریہ تھا، پلیز اس کی وضاحت فرمائیں. ہاں، ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ نظریہ تھا لیکن وہ ڈارون والا ارتقاء نہیں ہے. کیونکہ ڈاکٹر اسرار صاحب تو ڈارون کے خلاف جتنی ان کی ویڈیوز ہیں، جس طریقے سے انہوں نے رد کیا ہے، بہت کم سپیکرز نے کیا ہے. وہ نظریہ ارتقاء یہ تھا کہ ارتقاء میں اگر آپ صرف ایک چیز داخل کر دیں نا کہ وہ گاڈ سے ریلیٹڈ ہو، یعنی خدا ارتقاء کر رہا ہے، پھر تو ٹھیک ہے ہمارا. اور ڈارون کا بھی نظریہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ خود بخود چیزیں بن گئی ہیں. یہ تو بعد میں لوگوں نے اپنا رنگ بھرنے شروع کیے نا. ادروائز ڈارون خدا میں بلیو کرنے والا تھا. ٹھیک ہو گیا. یہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، میں اس کو سکپ کرتا ہوں. اصل چیز یہ ہے کہ ارتقاء میں اگر کوئی شخص یہ کہنا کہ خدا ارتقاء کرنے کے پیچھے ڈرائیونگ فورس وہ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں نا، ایک ارتقاء تو بخاری مسلم میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو 60 ہاتھ ان کا تھا قد، 60 گز، یہ والے گز، شرعی گز 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، تو کتنا بنا 90 فٹ. پھر اس میں الفاظ ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ قد چھوٹے ہو گئے. تو یہ ارتقاء تو نبی علیہ السلام خود بھی مان رہے ہیں، بخاری مسلم میں، لیکن گاڈ اورینٹڈ ارتقاء ہے. تو اگر کوئی گاڈ اورینٹڈ ارتقاء مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اسی طریقے سورہ نساء کے سٹارٹ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، پھر اس جوڑے سے کثیر تعداد میں انسان زمین میں پھیلا دیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یعنی آغاز کیا. پھر سورہ دہر کی آیت سے بھی بعض لوگ لیتے ہیں حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسانیت پہ ایک بہت وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ جب وہ قابل قدر شے نہیں تھا. ٹھیک ہے. یعنی اس طرح کی یعنی
لوگوں نے اس پہ تحقیق کی ہوئی ہے، گوروں نے بھی اور مسلمانوں میں کچھ لوگ حامی ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ڈارون کا نظریہ نہیں ہے جو مسلمان ارتقاء کا نظریہ پیش کرتے ہیں، وہ خدا کے ساتھ ارتقاء مانتے ہیں. البتہ یہ کہنا کہ انسان بندروں کی اولاد ہے یہ غلط ہے. تو یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نہیں کہتے تھے. انسان اللہ سے ایک سپیشیز ہے، اس کے اندر ارتقاء ہوا ہے. سر دیکھیں نا ارتقاء کیا ہوا ہے کہ یہ دنیا میں جتنی چیزیں اب موجود ہیں یہ کوئی اب دنیا میں آئی ہیں، پہلے سے موجود ہیں. ہماری پیدائش سے پہلے کی ہے نا. تو ہمارے بزرگوں نے سولر سیل کیوں نہیں بنا لیے؟ اور جن بزرگوں نے نگاہ مار کے یہ جو کر دیتے تھے سولر سیل انہوں نے کیوں نہیں بنا لیے؟ جو ادھر سے بیٹھ کے ادھر دیکھ لیتے تھے ان کو یہ پتہ نہیں رہا. سعودی عرب میں بھی جو لوگ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں تھا نیچے تیل ہے. تیل تو جا کے 1960s میں نکلا ہے نا سعودیہ سے. وہ اس وقت تو نہیں تیل آیا تھا، تیل تو پہلے کا موجود ہے. دنیا میں پہلا تیل کا کنواں 1748 یا 1751، ابھی 300 سال نہیں گزرے، پنسلوینیا امریکن اسٹیٹ میں نکلا تھا حادثاتی طور پہ. اس کے بعد وہ ابھی بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے کنواں. آپ یوٹیوب پہ جائیں نا، باقاعدہ لوگ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. ظاہر ہے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا نا ہسٹری کا، تو وہاں انہوں نے باقاعدہ یعنی وہ سارا بنایا ہوا ہے، پوری ہسٹری لگائی ہے، پرانے کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں پہلے کیسے تیل نکالا جاتا تھا. اور یہ کسی بزرگ نے نہیں دریافت کیا جو کہتا نہیں یہاں بیٹھ کے عرش پڑھ لیتے ہیں جی، لوح محفوظ پڑھ لیتے ہیں جی، نیچے نگاہ ہماری 7 زمینوں تک پہنچ گئی، تیل بھی کراس ہو گیا، نظر نہیں آیا. سنا نہیں ہوا یار؟ آپ لوگ سنتے ہیں نا، ہم تو صرف تھوڑی سی انجینئرنگ کر دیتے ہیں کیونکہ پڑھے لکھے بندے ہیں. تو کیوں نہیں انہوں نے دریافت کیا؟ احادیث میں جس تیل کا ذکر ملتا ہے وہ تھا زیتون اور سرسوں کا تیل. وہ کھانے پکانے والا تیل ہوتا تھا، اسی کے دیے بھی جلتے تھے. سرسوں کے تیل سے دیا بھی جل جاتا ہے، زیتون کے تیل تو خیر مہنگا ہوتا ہے، وہ تو امیر لوگ جلاتے تھے. اسی لیے وہ بخاری مسلم میں آیا نا کہ رات کو اپنے دیے بجھا کے سو، کیونکہ جو چوہا ہے وہ تیل کی بتی لے جاتا ہے. اور مدینہ شریف میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک گھر جل گیا تھا، اسی طریقے سے پورا گھر جل گیا تھا کہ وہ رات کو دیا جلانا بجھانا جو ہے وہ بھول گئے. تو اب وہ کھانے کا تیل ہوتا تھا نا، مٹی کے تیل میں چوہا نہیں آتا، ٹھیک ہے، کھائے گا تو جان چھوٹ جائے گی، چوہے نو تھوڑا چھٹا دے مر جائے گا. وہ تیل ہوتا تھا سرسوں کا یا زیتون کا، تو وہ کھانے والا بھی ہوتا تھا. تو چوہا خوراک کے لیے آیا تو وہ بتی کو ساتھ ہی لے گیا، تو وہ جہاں جہاں بتی وہ جلتی رہی تو وہ آگ لگ گئی. تو نبی علیہ السلام نے اسی لیے منع فرما دیا کہ رات کو جو ہے نا، اور آج کے ماڈرن دور میں بھی رات کو ہیٹر وغیرہ جو گیس کے بجھا کے سونا چاہیے، کیونکہ بعض کا آپ کو پتہ ادھر بھی حادثات ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کا جو یہ تیل نکلا ہے، یہ جو مٹی کا تیل ہے یا پیٹرول یا ڈیزل، یہ تو بہت بعد میں نکلا ہے. نبی علیہ السلام کی آپ سمجھ لیں وفات کے تقریباً 1100 سال کے بعد یہ زمین سے دریافت ہوا ہے. تو یہ تو پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا، یہ بعد میں ہے نا. تو یہ تو کسی بزرگ نے نہیں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا بقدر ایفرٹ رکھی ہوئی ہے. تو زمین پہ ساری چیزیں موجود تھیں، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ارتقاء کروایا. آج بوئنگ 747 جو بنا ہوا ہے، یہ جیٹ انجن جو اس میں لگائے ہوئے ہیں، اس کا مٹیریل تو لاکھوں سال سے زمین پہ موجود تھا. پہلے انسانوں نے کیوں نہیں جہاز بنا لیا؟ ظاہر ارتقاء ہوا ہے نا وقت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ کا ایک مینٹل لیول رائز کروایا ہے نا، پہلے کے لوگوں سے آہستہ آہستہ بڑھا ہے نا. ان میں چلے اور خوبیاں تھیں، لیکن آج کل انسانوں کا جو انٹلیکچوئل لیول ہے ظاہر ہے وہ بہت بلند ہے ایز کمپیئر ٹو پرانے لوگوں کے. تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اس طرح کا اگر کوئی ارتقاء مانتا ہے انسان کی اپنی سپیشیز کے اندر کہ انسان کو اللہ نے انسان ہی پیدا کیا تھا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ برین میں ارتقاء ہوا، اس طریقے سے قد بت میں ارتقاء ہوا، رنگت میں ایشوز آئے، تو اس ارتقاء کو گاڈ اورینٹڈ رکھیں تو اس ارتقاء کو تو ہم مانتے ہیں. لیکن اگر خدا سے ہٹ کے آپ بات کریں گے اور یہ کہیں گے جی وہ چمپینزی کی اولاد ہیں اور یہ خود بخود ہو رہا ہے، اس میں تو آپ یہ بھی اگر کہہ دینا کہ انسان خود بخود بنا ہے تو ہم تو اس کو بھی عقیدہ کفر کہیں گے، تو وہ اس چیز کے خلاف ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. دیکھو ہم نے تمہیں بنایا، پھر تمہاری تصویر کشی کی، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے جھک جاؤ آدم کے سامنے. اب یہ آیت پھر ان لوگوں کو سپورٹ دیتی ہے جو قرآن مجید میں جو ایوولوشن کریشن جو ہے انسان کی، اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید سے نظریہ ارتقاء کو تقویت حاصل ہوتی ہے.
میں آپ کو بتا چکا ہوں اب تک جو چیزیں آئی ہیں کہ ایک جگہ پر آدم کی مثال دی گئی، مٹی سے بنایا، اس میں کہا کن فیکون، وہ اسپیشل کریشن کی تائید والی آیت ہے. لیکن یہ کہ کسی مقام پر آپ کو وہ ایوولوشن والی بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے. اب یہاں جو بات آ رہی ہے وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ پہلے جمع کا صیغہ ہے، لقد خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا. معلوم ہوتا ہے کوئی اسپیشیز پہلے پیدا کی گئی ہے، نسل پیدا کی گئی. ثم صورناکم، پھر تمہاری تصویر کشی کی ہے، فنیشنگ ٹچز دیے ہیں، تمہیں بنایا ہے، تمہارے نقش و نگار سنوارے ہیں. ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے. آدم تو ایک ہے لیکن یہاں صیغے آ رہے ہیں جمع کے، اور اسی کی تائید ہو گئی تھی ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم علی العالمین. آدم کو بھی چنا تھا. تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک امکان ہے. باقی یہ چیزیں جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا یہ تھیوریز ہیں، لیکن ان میں جہاں کہیں جس چیز کے لیے کوئی آتا ہے اشارہ اس کو ہمیں جان لینا چاہیے. باقی وی ہیو ٹو کیپ اٹ اوپن. ابھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے جب حقائق اور مزید واضح ہو جائیں تو قرآن مجید مزید مبرر ہو کر سامنے آ جائے گا. لیکن جس حد تک وہ اشارات اب بھی ہمیں مل رہے ہیں انہیں بھی سمجھ لینا چاہیے، نوٹ کر لینا چاہیے. کیونکہ قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے انسان کو مٹی سے بنایا، کہیں کہتا ہے مٹی تراب سے بنایا، کہیں کہتا ہے تین سے بنایا. تین گارے کو کہتے ہیں. گارا جب مٹی کے اندر پانی ملا کے گوندھ دیا جائے تو گارا بنا. کہیں کہتا ہے تین لازب سے بنایا. وہ گارا اگر پڑا رہے تو اس میں چپچپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، خاص طور پر آرگینک اگر آپ اس میں میٹیریل ڈال دیں گے تو جیسے کہ پرانے زمانے میں لیپنے پوتنے کے لیے وہ تغار تیار کیے جاتے تھے تو مٹی جو ہے اس میں توڑی ملا دیتے تھے تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ تبخیر کا عمل ہو، اور اس کے نتیجے میں پھر وہاں پر جو ہے وہ لیس پیدا ہوتا ہے تاکہ پھر اگر آپ اس سے پلسٹر کریں گے تو وہ ٹوٹے گا نہیں، کریک نہیں ہوگا. اگر ویسا گارا ہوگا تو اس سے پلسٹر کریں گے تو کریک ہو جائے گا. تو یہ لیس تین لازب. پھر کہیں کہا گیا ہے کہ وہ سوکھ کر کھنکھنانے لگا، من حمئ مسنون. اس کو اگر آپ دیکھیں گے جا کر تو دلدلی علاقوں کے اندر اوپر ایسی سطح بن گئی ہوتی ہے کہ جیسے بالکل وہ فلیکس ہیں اور پلیٹیں پڑی ہوئی ہیں ٹوٹنے والی اور بجنے والی، کھنکنے والی. تو یہ مختلف الفاظ جو قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں ان کا بڑا قریبی ایک تعلق ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ. اب یہاں سے جو انسان بنا ہے، اور یہ میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے سورہ نوح میں بھی چونکہ یہ مضمون آ چکا ہے، واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے تو تمہیں اگایا ہے زمین سے جیسے اگایا جاتا ہے. تو یہ جو ایوولوشن ٹری ہے اس میں اصل شے ہے امر رب. جب بھی چینج آئی ہے اللہ کے حکم سے آئی ہے. یہی امر رب ڈارون کو معلوم نہیں، اسی کی تلاش کے اندر اس نے وہ تھیوری بنائی، سروائیول آف دی فٹسٹ اور اسٹرگل فار ایگزسٹنس. اور پھر یہ کہ ایکوائرڈ کریکٹرز کا تھرو ہیریڈیٹی جو ہے منتقل ہو جانا اگلی نسل کو، اور اس کے ایکومولیشن سے نئی ایک نو کا وجود میں آ جانا، یہ پورا فلسفہ ہے ڈارون کا، اور یہ ثابت نہیں ہو سکا آج تک. البتہ ارتقاء وہ میں عرض کر چکا ہوں، اس کو تو مسلمانوں نے سب سے پہلے حکماء جو ہے ابن مسکوہ اور مولانا روم سب سے پہلے ارتقاء کی بات کرنے والے تو وہ. لہذا یہ جو عمل ہے اس میں امر رب ہے ہر جگہ پر کہ جس نے کہ کام کیا ہے ایک سے دوسری چینج میں. لیکن نتیجہ کیا ہوا ہے؟ حیوان انسان وجود میں آ گیا. یہ انسان نہیں ہے، حیوان انسان ہے. انسان تب بنتا ہے جب وہ پہلی سٹیج کی روح اس انسان کے ساتھ، حیوان انسان کے ساتھ لا کر ملائی جاتی ہے، تب انسان وجود میں آیا ہے. یہ ہے در حقیقت جو ایک آنکھ بند ہے جدید سائنس کی اور جدید فکر کی اور جدید فلسفے کی. وہ اس سے واقف نہیں، وہ حیوان انسان کو جانتا ہے، ہومو سیپین سے واقف ہے، اس کے ارتقاء کی بحث کر رہا ہے. ہمارے نزدیک انسان در حقیقت صرف حیوان نہیں ہے. حیوان انسان، ہومو سیپینز اس کا بایولوجیکل نیم آپ رکھ دیجئے، وہ چاہے اس ارتقاء کے عمل سے وجود میں آیا ہو، لیکن وہ روح جو اس میں پھونکی گئی ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو جب میں اس کو پوری طرح تیار کر لوں، نوک پلک سنوار دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. تو در حقیقت مقام جو ہے انسان کا، اس کی جو عظمت ہے، اس کی جو بلندی ہے، اس کی جو رفعت شان ہے، وہ جو مسجود ملائک بنا ہے، تو اس حیوانی وجود کی بنیاد پر نہیں بلکہ در حقیقت اس روح ربانی کی بنیاد پر جو اس میں پھونکی گئی. یہ ہے سارا تھیسس. اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اس میں ساری چیزیں فٹ بیٹھ گئیں.
سائنس کے ساتھ ہر سٹیج پر کوریلیشن ہے. نمبر 2 قرآن کے ساتھ کہیں کوئی تصادم نہیں ہے. سوال ہے کہ قرآن اور اسلام کا کیا کہنا ہے ڈارونس تھیوری کے بارے میں. اور ڈارونس تھیوری ہم جانتے ہیں کہ ڈارونس تھیوری میں لکھا ہوا ہے کہ ہم انسان بندروں سے آئے, اور قرآن شریف میں تو یہ لکھا نہیں. قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ ہم آدم اور حوا سے پیدا ہوئے. آپ کوئی بھی کتاب پڑھیں گے سب میں لکھا ہوا ہے تھیوری آف ایوولوشن. کوئی بھی کتاب میں یہ نہیں لکھا فیکٹ آف ایوولوشن. مطلب یہ تھیوری ہے, یہ ان کی تھیوری ہے, حقیقت نہیں ہے. اگر آپ چارلز ڈارون کی کتاب پڑھیں گے جس کا نام ہے اوریجن آف اسپیشیز, اس کے اندر چارلز ڈارون ایک شپ میں جاتے ہیں HMS بیگل, ایک آئیلینڈ پہ جاتے جس کا نام ہے کیلٹروپس, اور وہاں دیکھتے ہیں کہ پرندے اپنی چونچ مار رہے ہیں ہول کے اندر, اور جیسا ڈیپتھ ہول کا ہے اسی طریقے سے ان کے جو چونچ ہے وہ چھوٹی اور بڑی ہو جاتی. تو اس کو دیکھ کے وہ اپنی تھیوری پروپاؤنڈ کرتے ہیں نیچرل سلیکشن کی. اور چارلز ڈارون خود جانتے تھے کہ اس کے اندر بھی بہت سے غلطیاں تھیں, اسی لیے انہوں نے خط لکھا تھامس تھامپٹن کو کہ میرے پاس پورا ثبوت نہیں ہے کہ انسان بندر سے بنے, لیکن کیونکہ مجھے سمجھانے میں آسان ہوتا ہے ایمبریولوجی میں, روڈیمنٹری آرگنز میں, مارفولوجی میں, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں. اور ہمیں اسکول میں بھی یہ پڑھایا جاتا ہے تھیوری آف ایوولوشن, فیکٹ نہیں. اور ہم لوگ اسکول میں جوک کرتے تھے, اگر کسی کو بھی آپ کو انسلٹ کرنے کا ہے تو ہم کہتے تھے اگر تم ڈارون کے ٹائم پہ ہوتے تھے تو ڈارون کی تھیوری ثابت ہو جاتی تھی, مطلب تم بندر جیسا دکھتے ہو. آج جو بھی کہہ رہا ہے کہ ہم بندر سے بنائیں گے یہ بالکل غلط ثابت ہو چکا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں اگر ہم بندر سے بنے, اس کی تھیوری ہے کہ اینیملز سلولی ایوالو ہوتے, بدلتے جاتے, اور بندر سے بدلتے بدلتے انسان ہو گئے. آج کہیں بھی دنیا پہ آپ دیکھتے کوئی بھی شخص جو بندر آدمی کے بیچ میں دکھتے, کدھر بھی امریکہ میں جاؤ, انگلینڈ میں جاؤ, کدھر بھی جاؤ, ساری دنیا میں کوئی بھی آدمی بیچ میں نظر ہے آپ کو بندر اور آدمی کے بیچ میں نظر ہے؟ اس سے ثابت ہو ڈارون تھیوری تو بالکل غلط ثابت ہو چکی ہے. اور کئی سائنٹسٹ لوگ نے, البرٹ گیوگری, فرینک سیلزبری, بہت سے سائنٹسٹ لوگ نے اس ٹائم ہی کہہ دیا تھا کہ ڈارون تھیوری غلط ہے. اور ایون بائی مالیکولر بایولوجی ہینسس کریگ کہتے ہیں کہ ہمارا ہمارے دماغ کو بہت اب غلط سوچتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بندر سے بنے. تو اسی لیے یہ تھیوری ہے آج غلط ثابت ہو چکی ہے, اور یہ قرآن کے بھی خلاف ہے. قرآن کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو ایک جوڑے آدم اور حوا سے بنایا ہے.